اس رواداری کو ختم کر۔ آج یہی پیغام ہے، اور یہ پیغام میرا نہیں، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا بينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ اللہ اکبر۔ کہا تمہارے لیے ماڈل ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اس نے کیا کیا تھا کہ جی رفدین یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں، ووٹ لینے ہیں، یہاں پر رفدین نہ کرنا۔ کیا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، ابا جان کس کو سجدے کرتے ہو، کس کی نیاز دے رہے ہو، کس کے کوڑے بھر رہے ہو، کس کا رجب منا رہے ہو، کس کی شب برات دے رہے ہو، کون 11ویں 12ویں والا ہے؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون ائفکا آلہہ، یہاں پر بھی آلہہ کا لفظ، وہاں پر بھی الہکم الہ واحد، انما ہوا الہ واحد۔ یہ ماڈل ہے تمہارے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کفرنا۔ اللہ اکبر۔ علماء موجود ہیں، ترجمہ کروا لیجیے۔ کفرنا بکم براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جن کو تم اور جن کو تم پکارتے ہو، ہم تم سے بھی بیدار، تمہارے ولیوں سے بھی بیدار۔ ہائے ہائے۔ علی حجویری گاڑی پر لکھا ہوتا ہے داتا کی نگری، لاہور کے لاہوریوں نے لکھا ہوتا ہے داتا کی نگری، داتا کی نگری میں بستی، داتا کی ملنگنی۔ اے آ، دنیا کھلی ہوئی کتاب۔ مزہ تو یہ تھا شہباز بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، قبر کا پجاری، عرق سے دھونے والا، بڑی امام پر 14 دیگے صبح سویرے چڑھانے والا آج دوڑ رہا ہے۔ لاہور خون میں نہلایا جا رہا ہے، لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ایف آئی کی بلڈنگ پر قبضہ ہو رہا ہے، دہشت گرد پہنچ چکے ہیں۔ تم سارے جمع ہو کر کہتے علی حجویری تو اولاد دیتا ہے، آج لاہور کو ان ظالموں سے بچا لے۔ مانتا تو بھی ہے یہ نہیں سنتے، مانتا تو بھی ہے یہ نہیں دیکھتے، مانتا تو بھی ہے یہ نہیں مدد کرتے۔ یہی تو مسلک اہل حدیث ہے، یہی دعوت اہل حدیث ہے، یہی میری مرکزی جمعیت کا پیغام ہے، یہی یوتھ فورس کے شاہانوں کی آواز ہے۔ اور شاہینوں، جرت پیدا کرو، ایمان اور غیرت کو زندہ کرو، رہو تو یہ گردن تمہاری اٹھی ہوئی ہو۔ کیوں؟ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو۔ ابو سفیان ہے، اس نے کیا کہا تھا؟ یہی مشرکوں کی آواز، کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا تو بابا ہے، تم بے مرشدے ہو۔ یہ یہی کہتے ہیں ہمارا تو علی 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 علی، بری 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 کر دے ہمارے کام ہری۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارا تو یہ، ہمارا تو بابا شاہ جمال ہے، ہمارا تو خواجہ نواز، غریب نواز، بندہ نواز، لجپال ہے، ہمارے تو یہ۔ انہوں نے بھی کہا تھا لنا عزا، ہمارا بھی ہے، تمہارا کوئی بزرگ نہیں۔ رب کریم نے، رب کریم کے پیغمبر نے اپنے بارے میں خاموشی اختیار کی، ابو بکر کی وفات پر خاموشی اختیار کی، اعلان ہوا عمر نہیں ہے، خاموش رہا۔ جب رب کی عزت پر ہاتھ ڈلا، کہا عمر جواب دے۔ کہا پیغمبر کیا جواب دوں؟ کہا تو کیا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ ہے، تمہارا اللہ نہیں ہے۔ تمہارا اللہ ہے، بولو اللہ ہے، اونچا بولو، پہلے مجھے لگے گی، تمہیں بعد میں لگے گی، اونچا بولیے۔ اللہ کو مانتے ہو؟ وعدہ کرو ہاتھ کھڑا کر کے، آج کے بعد کسی مشرک کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، آج کے بعد کسی مشرک کو بچی نہیں دیں گے، آج کے بعد زبان سے مٹھاس کی بارش کریں گے، لیکن دل میں ان کے خلاف عداوت اور بغض رہے گی اس وقت تک جب تک یہ ایک اللہ کو اللہ نہیں مان لے۔
کیا یہ وعدہ کرتے ہو؟ دعا کیجیے اللہ مجھے اور آپ کو اس وعدے پر قائم رکھے۔ اللہ کی قسم میں کہا کرتا ہوں ان اہل حدیث کو اہل حدیث بنائیے۔ اب بڑی تعداد میں اہل حدیث موجود ہیں، مسجدیں ہیں، مدارس، کیا ایک اینٹ کے خاطر ہم نہیں لڑتے؟ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، سکرین ٹوٹ جائے، نہیں لڑتے؟ بیٹے کو تھپڑ مارتے نہیں لڑتے؟ بیوی پر غلط نگاہ کوئی ڈالے ہم نہیں لڑتے؟ لڑتے۔ اگر نہیں لڑتے تو رب کی توحید کے لیے نہیں لڑتے، الا ماشاء اللہ۔ کہیں گے جی اس کو اپنا عقیدہ شاہ صاحب، وہ اپنی کرتا رہے ہم اپنی کرتے رہے۔ اور ہماری انتظامیہ کی زبان میں کسی کے عقیدے کو مت چھیڑو، اپنے عقیدے کو مت چھوڑو۔ ہائے ہائے، کہیں گے دیکھو جی کتنا سمجھدار ہے، کتنا سمجھدار ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا نبی سمجھدار نہیں تھا؟ نبی نے کیا کہا تھا؟ ان کے عقیدے کو چھیڑو، لا الہ ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ، سنو تمہارا نہ لات ہے نہ منات ہے نہ عزہ ہے نہ حبل ہے الا اللہ۔ اپنے عقیدے کا بواقع دخل اعلان کرو۔ اگر نبی کو مانتے ہو تمہیں اعلان کرنا پڑے گا، کہنا پڑے گا۔ اور سنو کوئی دھوکے میں نہ رہ جائے، یہ کلمہ بڑا اونچا کلمہ ہے، اس کلمے کو پڑھیے۔ ایک صحابی نے پڑھا، زبان موٹی، اونٹ پر سوار، کہتا ہے اللہ کے پیغمبر آداب نبوی نہیں آتے، سوال کرتا ہوں پہلے ہی معذرت کہا ہوں، توحید کیا ہے؟ کہا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی قسم جب توحید کی بات ہوتی ہے تو ایمان جاگ اٹھتا ہے۔ سالار اہل حدیث حافظ پسروری مجھے کہنے لگے شاہ صاحب سرگودا میں آپ نے بیان کیا، یہی دعوت تھی کہ جب آپ نے بیان کیا تو دل کرتا تھا میں بھی یہی بیان کروں۔ ایمان کی غیرت۔ اور یاد رکھیے یہ فضائل ان کے ہیں جو بسترے اور لوٹے اٹھاتے ہیں، یہ ان کے فضائل ہیں۔ بڑے سے بڑے عالم سے پوچھو یہ مسئلہ، ہم فضائل سنانے آئے ہیں، مسائل علماء سے پوچھیے، جو حلا فضائل سنائیں گے؟ سنانے فضائل آئے ہیں، اور ہیں کون؟ 40 سال ہو گئے جماعت کے ساتھ چلتے ہوئے۔ لوگوں تمہیں کیسے سمجھاؤں، زمین پر واحد جماعت اہل حدیث، باقی سب باطل ہے۔ لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب ان میں اور ہم نے تو صرف رفع دین کا فرق ہے، وہ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں آپ اوپر باندھ لیتے ہیں بس۔ وہ بھی کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین۔ یہ توحید نہیں، توحید ہے اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین۔ کتاب ان کی اللہ کے نبی کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل ذکر، مردہ مرتا ہے مرنے سے پہلے بتلا دیتا ہے میں کل کو مر جاؤں گا۔ اور اہل حدیثوں کا رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وما كنت تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ اور کسی کو کیا پتا کل کو کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے کل ظہر کو مر جاؤں گا، مر جاتا ہے۔ نہلاتے ہیں، نہلاتے ہوئے انگوٹھا پکڑ لیتا ہے، آنکھیں کھول دیتا ہے۔ نہلانے والے کہتے ہیں یہ کیا؟ کہا تجھے بتلانے کے لیے کہ اللہ کا عاشق مرتا نہیں، ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہی تو ان کا عقیدہ ہے، جو سبز پگڑیاں باندھتے ہیں، سبز چولے پہنتے ہیں، ہاتھ میں حقیق پہنتے ہیں، بالوں کی چڑیا، بالوں کی چٹیا ڈولے شاہ کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، مکان پر کالی ہنڈی رکھ دیتے ہیں، ٹوڈی خرید کر الٹی جوتی لگا دیتے ہیں۔ کون ہے یہ مسلمان؟ نام کیا ہے؟ عبد المصطفیٰ۔ نام کیا ہے؟ مرتضی، غلام مرتضی۔ اور ایمان، یہ جوتی کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ جس کو بیٹی دے رہا ہے، برات جس گاڑی میں آئی ہے دلہا لے کر، آگے الٹی جوتی، کیا کہتے ہیں؟ شاہ صاحب یہ جوتی الٹی سے نظر بد نہیں لگتی، اور تیرا ایمان جوتیوں پر، ایمان اور جوتیوں پر، ایمان کالے ہنڈیوں پر، ایمان کالے جھنڈیوں پر، ایمان کالے لباس پر، ایمان کالے پتھر پر، ایمان امام ضامن پر، ایمان تیرا تعبیروں پر۔ جب تیرا یہ ایمان رہے گا
کشمیر میں بھی تجھے مار پڑے گی، عراق بھی تجھے چھوٹ جائے گا۔ اگر امن چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، آشتی کا پیغام دینا چاہتا ہے، کشمیر کی فضا سے خون کو صاف کرنا چاہتا ہے، عراق سے کفر کو نکالنا چاہتا ہے، پوری دنیا کے مقبروں سے، بزرگوں سے، ولیوں سے، درویشوں سے، مجذوبوں سے، سب سے علیحدہ ہو کر وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اللہ پر ایمان لے کر لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، جیسے بدر کی مدد کی تھی اللہ فرشتے بھیج کر تمہاری بھی مدد کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔